واقعہ ہے علم اخلاق کی کتابوں میں عبرت و نصیحت کے لیے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے، کئی کتابوں میں ہے، فارسی کی کئی کتابوں میں، عربی کی کتابوں میں بھی ہے، مجھے خیال نہیں ہے اردو کسی کتاب میں ترجمہ ہو کر یہ واقعہ آیا ہے نہیں، کہ ایک عالم تھے پرہیزگار متقی، واقعاً ہر لحاظ سے شائستہ اور وارستہ اور بزرگوار شخص، سب ان کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، بڑی محنت سے اس بیٹے کو وجود میں لائے تھے، دعا، طہارت، تقویٰ، تمام چیزیں، گھر کا ماحول صاف پاک۔ ایک دن ایک بہشتی نے، وہ پرانا واقعہ ہے، بہشتی سقا جو مشق میں پانی گھروں پہ پہنچاتا تھا، وہ سقا گزر رہا تھا اور بچے کو شرارت سوجھی، اس نے ایک نوکدار چیز لے کر اس کی مشق میں سوراخ کر دیا، مشق معیوب ہو گئی، عیبدار ہو گئی، ناقص ہو گئی، پانی بہنے لگا۔ وہ بہشتی آیا، وہ سقا آیا ان بزرگوار کے پاس شکایت لے کر کہ آپ کے بیٹے نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا۔ یہ فکر میں غرق ہو گئے کہ میرے بیٹے سے ایسی غلطی کیسے سرزد ہوئی۔ آج کل کے کوئی بزرگوار ہوتے تو کہتے کہ ارے جناب جائیے، بچہ ہے، کھیل کود میں ہوگا، لیکن ان بزرگوار نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے، کھیل کود میں ایسا ہو گیا ہوگا۔ آئے گھر میں، ماں سے پوچھا کہ بھئی ہم نے اپنے کردار پہ تو خوب غور کر لیا، ہم سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے جس کا اثر بچے میں یہ ظاہر ہو، یہ بتاؤ تم سے تو کوئی غلطی نہیں ظاہر ہوئی۔ ماں بھی ظاہر ہے کہ پرہیزگار تھی، مگر اس نے اپنی ایک غلطی کا اعتراف کیا، کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو گھر میں امانت کسی کی تھی، سیب رکھا ہوا تھا اور میرا جی چاہا سیب کھانے کا، ظاہر ہے وہ امانت ہی میں کھا نہیں سکتی تھی، تو میں نے ایک سوئی لی، اس میں چبھوئی اور چاٹ لی۔ وہ ماں کا کردار، یہ بیٹے کا کردار، یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ آج کے سائنسی اور نفسیاتی تحقیقات کی بنیاد پر یہ واقعہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ ہر چیز بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ توجہ ہے، فطرت میں کجی اس طرح آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو خطا کار فطرت پہ پیدا نہیں کیا ہے۔ فطرت میں کجی آتی ہے تو کہیں ماں کے کردار سے، کہیں باپ کے کردار سے، کہیں دادی کے کردار سے، کہیں دادا کے کردار سے، کہیں نانی کے کردار سے، کہیں نانا کے کردار سے، کہیں چچا کے کردار سے، کہیں خاندان سے، نسل سے، کہیں ماحول سے، مکتب سے، مدرسے سے، معاشرے سے، یہ سب چیزیں کجی اور انحراف کا باعث بنتی ہیں، ورنہ وہ فطرت اولیہ، وہ فطرت سلیمہ، وہ فطرت صالحہ، وہ فطرت حقیقیہ، وہ فطرت الہیہ جس پر اللہ نے فرمایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ معصوم فطرت ہے۔ توجہ ہے، اس میں کجی نہیں آ سکتی۔ ثبوت میں جہاں آپ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں خطا کار انسانوں کو پیش کر سکتے ہیں، وہاں ہم بھی ہزاروں اور لاکھوں معصوم انسانوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ انسان جنہیں ہم معصوم کہتے ہیں، انبیاء، مرسلین، ائمہ جنہیں ہم معصوم کہتے ہیں، ان کا کردار دیکھ لیجئے۔ اگر فطرت میں خطا ہے تو ان سے خطا کیوں نہیں سرزد ہوئی؟ اگر فطرت ہی میں خطا ہے تو ان سے خطا کیوں نہیں سرزد ہوئی؟ پورا معاشرہ ایک طرف، یہ تنہا ایک طرف نمرود خطا کار کی آگ ہے اور بھڑکتے ہوئے شعلے، ایک طرف ابراہیم معصوم، ایک طرف فرعون خطا کار کے مظالم، ایک طرف موسیٰ معصوم، ایک طرف کافر اور مشرک قریش کی خطائیں، مظالم، غیر عادلانہ معاشرہ، ایک طرف محمد مصطفیٰ معصوم، ان سے کیوں نہیں خطا سرزد ہوئی؟ اور اگر ابھی جو میں نے گفتگو کی ہے، توجہ رہے، اگر ابھی میں نے جو گفتگو کی ہے اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی تو دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیے،
اگر کوئی بچے کو فطرت پہ اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اور وفات تک، شہادت تک، پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی سے خطا سرزد نہ ہو تو خدا کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ معصوم معصوم ہیں، خدا نے فطرت الہیہ پر پیدا کیا، مگر آمنہ کا بھی تو کردار سمجھ میں آتا ہے، عبداللہ کا کردار بھی تو سمجھ میں آتا ہے۔ علی مرتضیٰ نے پیدا ہونے کے بعد سے خانہ کعبہ میں اور مسجد میں شہادت تک اگر کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اور کرم اللہ وجہہ کا لقب حاصل کیا تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے فطرت سلیمہ پر تو پیدا کیا ہی تھا، مگر اس کا باپ ابو طالب تھا، ماں فاطمہ بنت اسد تھی۔ اگر یہ معصوم ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد بھی معصوم، تو یہ دیکھیے کہ ان کے باپ کیسے تھے، ان کی ماں کیسی تھی۔ اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا، مگر اس عرب میں جہاں خانہ کعبہ میں بھی 360 بت تھے، 360 بتوں کے درمیان پیدا ہو کر کسی بت کو سجدہ نہ کرنا، 360 بتوں کے درمیان یعنی بتوں کے ہجوم میں پیدا ہو کر بتوں کو سجدہ نہ کرنا، ایک طرف فطرت سلیمہ کی قوت کا اظہار ہے، دوسری طرف خون ابو طالب کا اظہار ہے، کردار فاطمہ بنت اسد کا اظہار ہے۔ پورا معاشرہ مشرک، پورا معاشرہ بت پرست، کتنے تھے موحد، کتنے تھے دین حنیف ابراہیمی پر، کتنے تھے، کئے تھے، اور کیا ان میں یہ جرأت تھی، یہ طاقت تھی کہ وہ اظہار کرتے تھے؟ جو بتوں کو نہیں پوچھتے تھے وہ نہیں پوچھتے تھے مگر نظر بھی نہیں آتے تھے، یہ علی تھے جو سب کو نظر آتے تھے کہ بت نہیں پوچھتے، علی تھے نظر آتے تھے کہ بت نہیں پوچھتے، تبھی تو کرم اللہ وجہہ کا لقب ملا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، گواہی دی کہ بتوں کو نہیں سجدہ کیا، تب نہ گواہی دی۔ یہ جبر معاشرے کا اور وہ قوت فطرت سلیمہ۔